لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي العربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام: شيئا إن شربتم مع عصب فاذكروني اور سمیتم بے غریب اور شہید فندبونی. عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، پوری شب آپ حضرات نے عزائے امام حسین میں اور گریہ و ماتم میں اور آہ و بکا میں صرف کی ہے. نماز صبح ہو چکی ہے. اب یہ وہ ہنگام ہے کہ منظر کشی آپ کے پیش نظر ہے. یہ کربلا کے وہ دلسوز مناظر آپ کی نظروں کے سامنے پیش ہونے والے ہیں کہ جنہیں آنکھیں تو دیکھتی ہیں مگر دل رو پڑتا ہے. نوجوانوں، اے پردے دار بیویوں، اے مولا کے چاہنے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. آپ کی نظروں کے سامنے جو اس وقت دلسوز مناظر پیش ہیں وہ صرف بتانے کے لیے کافی نہیں ہے. نگاہیں اٹھاؤ اور ذرا اس وادی کی طرف رخ کرو تو تمہیں حسین کی غربت کا ایک ایک پل سمجھ میں آئے گا. ذرا اس دلسوز مناظر کی طرف نگاہیں کرو، تمہیں خود سمجھ میں آئے گا کہ ٹلے زینبیہ کہاں بنا ہے. تمہیں خود نظر آئے گا کہ اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل کہاں لگا ہے. تم اپنی نگاہوں سے دیکھو گے کہ نشین میں ایک بھائی تڑپ کے مر گیا ہے. تم خود دیکھو گے کہ تیرے سے شعبہ کا شکار کون ہوا ہے. تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ لاشوں کے جھرمٹ میں الجھتی ہوئی دکھیا کیسے بین کرتی ہوئی آئی ہے. عزیزان گرامی، آؤ، یہ وہ لمحہ ہے کہ اسی لمحے کے لیے شاید حسین نے کہا تھا: میرے شیعو، جب بھی کسی کی غربت کا احساس کرنا تو مجھے یاد کرنا. جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس یاد کر لینا. اے عزاداروں، رونے میں بخل نہ کریے گا. جوانوں، آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، اس لیے کہ آقا زادی شہزادی زینب کی آپ سے یہی خواہش ہے کہ اے میرے بھیا کو رونے والوں، میرے بھیا پہ ایسے رویا کرو جیسے اجڑی ہوئی ماں اپنے کلیے جواب کا ماتم کرے. آپ کی آوازیں بلند ہے. بی بی زہرا آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے. مادر حسین آپ کی دعا قبول کرے. جوانوں، بڑے انہمات سے جلوس پہ آئے ہو، میں کیسے نہ پڑھوں. علامہ دربندی اسرار شہادت میں لکھتے ہیں کہ جب بھی جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے، اس مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے، مگر شام سے اٹھ کے بی بی زندان شام میں آ کے ایک یتیمہ کو لیے ہوئے جنت المبی آ کے کہتی: اماں، میرے بھیا کے عزادار آ گئے. اے اماں، میرے بھیا کی مجلس ہو رہی ہے. عزاداروں، جب آپ سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہتے ہو، اس وقت ننے سے سینے میں ہونٹ سی اٹھتی ہے. پھپھی کا بازو پکڑ کے کہتی: پھپھی اماں، یہ کون ہے جو بابا کا نام لے رہے ہیں؟ زینب شہزادی کہتی: نہیں پہچانا، یہ تیرے بابا کے عزادار، تیرے بابا کے ماتم ہے. سکینہ ارمانوں سے کلیجے پہ
پہ ہاتھ رکھ کے کہتی پھپھی اماں کاش کے عزادار کربلا میں ہوتے تو ہمارے سروں سے چادر نہ چھینی جاتی، ہمیں درے نہ مارے جاتے، ہمارے گوشوارے نہ اتارے جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لو عزاداروں آوازیں بلند ہو گئی، آپ رو رہے ہو، حسین کی ماں آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگا دے۔ لیجئے اب وہ وقت آ گیا کہ میں آپ کی نظروں کے سامنے شبیہ 18 بنی ہاشم کے تابوت پیش کروں۔ اے عزیزو سنو، کہہ دینا آسان ہے کہ 18 تابوت ان نگاہوں کے سامنے سے گزریں گے، مگر احساس کرو میں تمہارے نظروں سے 18 تابوت گزاروں گا، لیکن کم سے کم آدھا گھنٹہ 40 منٹ بس۔ لیکن کوئی حسین کے دل سے پوچھو کہ حسین کربلا میں کتنا غریب تھا، کبھی لاش رکھی کبھی رو دیے، اسی حال میں شاہ دن بھر رہے۔ ارے حسین ایک جنازہ لا کے رکھتے تھے کہ دوسرے کی آواز مولا میرا سلام۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں آؤ میں تمہیں اسی کربلا کی وادی میں لے چلوں جہاں آہے ہیں، فغائے ہیں، فریاد ہے، نالو شیون ہے، درد ہے، وہ کیفیت کا عالم ہے کہ ایک کے بعد دیگرے اصحاب مارے جا رہے ہیں، انصار قربان ہو رہے ہیں، مگر عزاداروں جب گود کے پالوں کی باری آئی ہے تو خدا کی قسم حسین نے رو رو کے اپنے آنکھوں کے تاروں کو اجازت دی۔ لو نوجوانوں تمہاری نظروں کے سامنے ایک ساتھ 9 تابوت آ رہے ہیں، جن میں 2 تابوت مسلم کے بچوں کے ہیں، ایک محمد بن مسلم کا تابوت، ایک عبداللہ بن مسلم کا تابوت، اور پیچھے پیچھے حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کے پیچھے پیچھے حضرت عقیل کی اولادوں کے تابوت ہیں۔ ارے کوئی عمران بن عقیل ہے، کوئی عبد الرحمن بن عقیل ہے، کوئی محمد بن سعید بن عقیل ہے، اور ان تابوت کے پیچھے پیچھے اولاد علی کے بھی تابوت ہے۔ ارے کوئی جعفر ابن علی ہے، کوئی عبداللہ ابن علی ہے، کوئی موسیٰ ابن علی ہے، کوئی محمد ابن علی ہے۔ عزاداروں یہ 9 جنازے تمہاری نظروں کے سامنے سے آ رہے ہیں، ذرا پڑھ کے بوسے لے لینا، اس لیے کہ آج جنازہ اٹھانے والے تو ہیں مگر کوئی حسین کے کلیجے سے پوچھے کہ جب آواز آتی تھی آقا میرا سلام، حسین تڑپ کے جنازوں پہ جاتے اور رو کے کہتے میرے بھائیوں تم نے حسین کو تنہا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزاداروں ان جنازوں میں عباس کے بھائیوں کا بھی تابوت ہے، پتہ ہے یہ وہی بھائی ہیں عباس کے کہ روایتیں کہتی ہے کہ جن کی بدولت بی بی ام کلثوم کو، بی بی ام البنین کو ام البنین کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بچوں کی شہادت کے بعد بعد کربلا ام البنین جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ آتی تھی اور زمین پہ 4 نشان قبر کھینچتی تھی، ایک ایک نشان پہ انگلی رکھ کے کہتی تھی میرے لال تو کربلا میں مارا گیا، یہ ماں ہوتی تو تجھے روتی، لیکن یہ ماں نہ تھی، لیکن اے میرے لال میں آج بھی تجھے نہ روؤں گی، میں روؤں گی تو اپنے حسین کو۔ ارے اپنے ایک ایک بیٹے کی نشان قبر پہ انگلی رکھ رکھ کے بہن کرے، مگر ایک دفعہ اور نشان کھینچا اور انگلی رکھ کے کہا میرے لال عباس تو کربلا میں مارا گیا، یہ ماں ہوتی تو تجھے روتی، لیکن آج بھی میں تمہیں نہ روؤں گی، آج بھی روؤں گی تو حسین کو۔ ایک مرتبہ ٹوٹی ہوئی بقیہ سے آواز آئی، اے بی بی اگر تو میرے ابا اپنے حسین کو روئے گی تو میں اپنے عباس کا ماتم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں آپ کی نظروں کے سامنے سے 9 تابوت گزر گئے ہیں، لیکن اب تک 9 تابوت گزرے ہیں۔ میں نے کسی بندے سے یہ نہیں کہا کہ ان تابوت پہ روئیے گا، لیکن جواب و فقرہ کہوں اب ایسے تو تابوت آ رہے ہیں جس کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب ان غریبوں کے تابوت آ رہے ہیں کہ جن کے تابوت پر ان کی ماں نہیں روئی۔ سمجھ گئے نا کس کے تابوت؟ ارے اولو محمد کے تابوت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزاداروں یہ تابوت سرکار حضور محمد کے لائے جا رہے ہیں۔ ایک
فقرہ عرض کروں، شب عاشور امام حسین خیموں کے طلایہ پھر رہے تھے، آقا نے ایک خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ ایک ماں ایک چھوٹے سے بچے کی گہوارہ جنبازی کر رہی ہے اور رو رو کے کہہ رہی، او میرے ہنسلیوں والے لال۔ حسین سے منظر نہ دیکھا گیا، پردہ گرایا، حسین آگے بڑھے، ایک اور خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ 18 برس کی کمائی اٹا کے ساتھوں پہ لیلا رو رو کے کہہ رہی تیری شادی نچانے کاروان۔ حسین خیمے کا پردہ گرا دیا، مگر عزادارو ایک خیمے کا اٹھایا تو وہاں ماں بچوں کو پیار نہیں کر رہی تھی، بلکہ ماں کے سامنے 2 سہمے سہمے بچے تھے۔ ماں رو کے کہہ رہی تھی، یاد رکھ اگر قاسم سے پہلے نہ مرے، اکبر سے پہلے نہ گئے تو معدود نہ بخشے گے۔ اجرکم اللہ۔ بچے کہتے رہے اماں، بابو جان بس اجازت دے دے، اماں دیکھیے گا۔ مگر عزیزو جب حسین نے اجازت نہ دی، بالآخر علی کی بیٹی نے بھائی کے تقرب حاصل کر کے قریب آ کر ایک فقرہ کا، میرے بھائی یہ بتائیں کیا بہنوں کا بھائیوں پہ کچھ حق ہوتا ہے؟ رو کے حسین نے کہا بہن بہت حق ہوتا ہے۔ زینب نے کہا بھیا انہی حق کا واسطہ میرے بچوں کو اذن وغا دے دو۔ اے عزادارو، زینب کے دونوں شہزادے میدان میں آئے، زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے، آواز دی مامو جان ہمارا سلام قبول کیجئے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، بھائیوں کے جنازوں کو ان کے ماموں نے اٹھایا، خیمے میں پہنچایا، بیویوں میں کوہرام برپا تھا، مگر عزادارو ایک مرتبہ کسی بیوی کی آواز گونجی، ارے کوئی جاؤ زینب کے بچوں کو بلا، زینب کے بچوں کے تابوت آئے ہیں، جنازے آئے ہیں، کوئی زینب کو بلا لاؤ۔ عزادارو جب بی بی زینب آئی ہے تو بیویاں سمجھ گئی قیامت آئے گی، کیونکہ اللہ نے زینب کو 2 ہی بیٹے دیے تھے، دونوں کربلا میں بی بی زینب سے رخصت ہو گئے، زینب کا چراغ گل ہو گیا، زینب کی سلطنت لٹ گئی۔ عزادارو اس بیویاں سمجھی قیامت آئے گی، مگر جب زینب آئی تو آقا زادی روئی نہیں، قوم کو ایک طرف کیا، محمد کو ایک طرف کیا۔ زینب نے سجدہ شکر ادا کیا، میرے اللہ زینب کا تحفہ قبول ہو۔ اے عزادارو روایت کہتی کربلا میں نہیں روئی، کوفے گئی نہیں روئی، شام آئی نہیں روئی، مگر 1 سال کی قید کے بعد جب علی کی بیٹی مدینے آئی تو روایت کا فقرہ ایک دن بازار میں جناب عبداللہ کی ملاقات مولا سجاد سے ہوئی، سر جھکا کے جناب عبداللہ نے ایک فقرہ کہا، میرے لال سید سجاد اگر مناسب سمجھے تو میرا ایک پیغام اپنے پھوپھی کو دے دے۔ امام فرماتے ہیں پھوپھا جان کہیے کیا پیغام ہے؟ کہتے میرے لال اپنی پھوپھی سے کہہ دے میں نے سنا ہے جب سے کربلا سے لوٹ کے آئی ہے سیدوں کی ڈیوڑی پہ رہ رہی ہے، ان سے کہہ دے کہ اگر مناسب سمجھے تو ایک لمحے کے لیے اپنے گھر تشریف لے آئے، یا ان کا گھر موجود ہے۔ سجاد نے پیغام دیا، اے عزادارو وہ بی بی جو شام کی قیدن تھی، وہ جس کی کمر خمیدہ تھی، وہ جس کے چہرے پہ جھریوں کا نشان، اے عزادارو وہ پیغام سنتے ہی دوش پر ردا ڈالی، آہستہ آہستہ علی کی بیٹی چلی، عبداللہ کے گھر کا دروازہ کھولا، سہل میں بیٹھ گئی اور کربلا کا رخ کر کے گریہ شروع کیا۔ جب روایت کا فقرہ ہے عبداللہ آئے، دیکھا کوئی بی بی صحن خانہ میں رو رہی ہے، عبداللہ تڑپ کے پوچھتے بی بی تو کون ہے؟ اے بی بی یہاں کیوں گریہ کر رہی ہے؟ بی بی اگر رونا ہے تو اپنے گھر چلا جا، بی بی تیرا گریہ بتا رہا ہے جیسے تیرا کوئی اپنا تجھ سے رخصت ہے۔ زینب کا گریہ بڑھتا جاتا ہے، عبداللہ کا اشکال بڑھتا گیا، بی بی تیرا گریہ بتا رہا ہے جیسے تیری دنیا اجڑ گئی ہو، بی بی تیرا گریہ بتا رہا ہے جیسے تو لٹ کے آئی ہے، اے بی بی اگر رونا ہے تو اپنے گھر جا۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے دیکھا بی بی اٹھتی نہیں ہے، عبداللہ نے ایک فقرہ کا بی بی تجھے غلط فہمی ہو گئی، یہ تیرا گھر نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی زینب کا گھر۔ اللہ اکبر، بس یہ فقرہ سننا تھا۔ علی کی بیٹی نے رخ پھیرا اور ایک جملہ کہا عبداللہ دنیا نے نہیں پہچانا تو کیا تم بھی نہ پہچانو گے؟ ارے میں زینب ہوں، زینب
مرتبہ عبداللہ نے غور سے دیکھا، پہچان نہ سکے، کبھی بھی آپ زینب ہو؟ کہا عبداللہ میں زینب ہوں۔ اے عبداللہ میرا بھیا ذبح کر دیا گیا، اے عبداللہ میرا عباس مار دیا گیا، عبداللہ اکبر کے سینے میں برچھی لگی، عبداللہ اصغر کے گلے میں تیرے سے شعبہ آیا، اے عبداللہ ہمارا گھر جلایا گیا۔ عبداللہ نے زینب کا مرثیہ سنا، عبداللہ کو یقین ہونے لگا اب سہارا نہ دیا تو علی کی بیٹی مر جائے گی۔ عبداللہ کہتے بی بی صبر کرو، اے بی بی صبر کرو، آپ شہن خانہ سے اٹھو، بی بی آپ کا دیر تک بیٹھنا مناسب نہیں، اے بی بی ذرا حجرے کی طرف چلو۔ عبداللہ نے جہاں جھک کے زینب کو سہارا دے، ارے جیسے جھک کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھا، تڑپ گئی علی کی بیٹی۔ اے عبداللہ بازو نہ چھوڑو، رسیوں کا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے جوانوں بڑے انہماک سے آئے ہو نا، پردے میں تمہاری خواتین بیٹھی ہوئی ہے نا، ارے عبداللہ نے زخم دیکھا، تڑپ گئے عبداللہ۔ کلیجہ برداشت نہ کر سکا، مگر زینب کو سنبھالنا ضروری تھا۔ عبداللہ نے تابِ ضبط کھینچی اور ایک فقرہ کا اچھا بی بی اٹھیے، میں سہارا دیتا ہوں، آئے ذرا حجرے میں چلے۔ بس زینب کو لے کے حجرے کی طرف آئے، زینب نے جیسے ہی پہلا قدم حجرے میں رکھا، اے عزاداروں کیسے فقرہ پڑھو، وہ بی بی جو کربلا سے بچوں کو نہیں روئی، جیسے حجرے میں قدم رکھا، کیا دیکھا؟ ننھے ننھے بستر، ارے بستروں کے درمیان بیٹھ گئی، کبھی اور کا تکیہ کلے جیسے، کبھی محمد کا تکیہ کلے جیسے، کربلا کا رخ کیا، اے اونا محمد، اماں کو مار، یہ ماں تجھے نہ رو سکے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، زینب کے بچوں کا ماتم کر لیا، کتنے تابوت کی زیارت کی، مسلم کے بچوں کو روئے، عقیل کی اولاد کا ماتم کیا، امیر المومنین کے بچوں کا ماتم کر لیا، آؤ زینب کے بھی بچوں کا ماتم ہو گیا۔ لو عزادارو، ادھر سب کی دنیا اجڑتی جا رہی ہے۔ اب پتا ہے 3 تابوت تمہاری نظروں کے سامنے اور آ رہے ہیں، معلوم ہے کس کے تابوت ہے؟ یہ اولاد امام حسن کے تابوت ہے۔ ایک احمد بن حسن ہے، ایک عبداللہ بن حسن ہے، ایک قاسم ابن حسن ہے۔ روایتوں کا فقرہ ہے یہ حسین کے وہ جو عباس بھتیجے تھے جو حسین سے اجازت لیتے رہے، مولا اذن بغا، آقا اذن بغا، مگر اے عزاداروں یہ جو جنازے برآمد ہو رہے نا، ذرا جنازوں کے سم دیکھئے گا، ایک جنازہ حضرت قاسم کا جنازہ ہے کہ جس کے لیے علامہ اظہر حسن زیدی کا فقرہ ہے کہ قاسم میدان کربلا میں قاسم بن کے گئے، مگر جب حسین لینے پہنچے تو قاسم نہ رہے، تقسیم ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جوانوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میں تمہیں قاسم سناؤں، ایک فقرے میں قاسم سناؤں۔ جوانوں کبھی جب تم 18 بنی ہاشم یا 72 تابوت کے کسی بھی مجلس میں شامل ہوتے ہو، جب تمہاری نظروں سے تابوت گزرتے ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ تابوت پہ پھولوں کی چادر ہوتی ہے، اور جب تابوت تمہارے درمیان سے گزرتا ہے نا تو سینکڑوں ہاتھ اس چادر پر اس پھول پر پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی تم نے محسوس کیا ہوگا ہے کہ پھول اکثر جنازوں پر سے زمین میں گرتے ہیں، جب پھول زمین پہ گرتے ہیں تو پتیاں بکھر جاتی ہیں، پھر کچھ مومنین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پتیوں کو چنتے ہیں تاکہ پیروں تلے نہ آئے۔ اے عزاداروں میں تمہیں کیسے قاسم سناؤں؟ ارے جب حسین اپنا قاسم لینے پہنچے، قاسم تقسیم ہو چکے تھے، حسین نے گھوڑا دوڑایا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، حسین پوچھتے رکھا پیار، آواز دی میرے لال، آواز دو، کوئی آواز نہیں آئی، غریب رویا ہے، رو کے حسین نے گھوڑا دوڑایا، ایک مقام پہ آگے کہتے قاسم آواز دو، تمہارا چچا بلا رہا ہے، کوئی آواز نہیں آئی، مگر جب حسین کو قاسم کی کہیں بھی تلاش تھی نہ ملا تو ایک مرتبہ حسین نے ایک فقرہ کہہ دیا، قاسم امام وقت بلا رہا ہے، میں یہ سننا تھا لاش کے ٹکڑے، لبیک لبیک یا
اپنا رسول اللہ۔ عزادارو، حسین نے دامن ایما بچھایا، حسین تڑپ کے روئے ہیں اور قاسم کے لاشے کو چنا ہے۔ میں کیسے فقرہ پڑھوں؟ فرزند رسول جناب قاسم کا جنازہ اٹھاتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، اے قاسم میں تجھے کیسے رو؟ ارے ادھر بھی قاسم، ادھر بھی قاسم، ادھر بھی قاسم، ادھر بھی قاسم، روتے جا رہے حسین غریب۔ مگر فقرہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، عزیزو، جنازہ اٹھایا اور لے کے حسین، تاریخ کربلا گواہ، ایسا غربت بھرا جنازہ نہ دیکھا گیا۔ حسین نے اب تک جنازے اٹھائے تھے مگر اب جنازہ نہیں تھا، گٹھری کی صورت میں حسین اپنا قاسم سمیٹ کے چلے۔ فوجوں نے حسین کی غربت دیکھ شادیانے بجائے۔ ارے باجوں کی آواز ایک ماں نے سنی، اجڑی ہوئی بی بی ترے خیمہ پہ آئی، آواز دے رہی ہے، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی بارات آتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، اتنے تابوت کی زیارت آپ کر چکے، اولاد جناب امام حسن کو رو چکے آپ، لیکن عزیزو، اب تک آپ کی نگاہوں کے سامنے تابوت کا سلسلہ تھا، مگر عزیزو اب تابوت نہیں آئے گا۔ اور جوانوں، اللہ تمہارے بھائیوں کو آباد و شاد رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت جلدی جلدی مجھے نقابت کرنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ منظر کشی دن کا اجالا ہونے سے پہلے ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اب تابوت نہیں آئے گا، جملہ پڑھو، اب علم آئے گا۔ اے عزادارو، وہ علم آ رہا ہے کہ جس کے جانے کے وقت حسین نے فقرہ کہا تھا، عباس تم جا رہے ہو، اے عباس اب وہ نگاہیں کبھی چین سے نہ سو پائیں گی کہ جو تیرے ہونے سے سو لیتی تھی، عباس اب وہ آ کے چین سے سوئیں گی جو تیرے ہونے سے خوف کھاتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے عزادارو، عالم یہ تھا کہ جب حسین سے عباس رخصت ہو رہے تھے تو روایتوں کا فقرہ ہے، عباس کہتے ہیں مولا اجازت دے دے، آقا اجازت دے دے۔ عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے حسین عباس کو لیے ہوئے خیموں کی طرف گئے۔ کہیں خیمہ کنیزوں کا تھا، کہیں سیدانیوں کا تھا، کہیں آقا کا تھا، کہیں غلاموں کا تھا۔ ایک خیمہ ایسا تھا جس میں پانی کی مشکیں رکھی تھی۔ عزادارو، حسین سے پوچھتے مولا آقا کہاں لائے ہیں؟ حسین کہتے عباس تجھے ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، پھر تیری اپنی مرضی ہے، تو جنگ کر یا پانی کی سبیل کر۔ مولا میں سمجھ نہیں رہا کہ مجھے منظر دیکھنا ہے، کیا منظر ہے؟ حسین کہتے میرے ساتھ آ۔ تو یہ کہہ کے حسین نے اس خیمے کا پردہ اٹھایا، عباس کی نگاہوں نے دیکھا حسین کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے، اے چچا پیاز مارے ڈال رہی ہے، چچا لدار۔ ارے عباس کا کلیجہ پھٹ گیا، مشک و علم لے کے دریا پہ آئے، مگر جو پانی بھر کے چلے خدا کی لعنت تو ایسا تیر چلا، عباس کے سینے میں تیر آیا، مشک سکینہ چھدا، وہ جس کے بازو قطع ہو چکے وہ تیورا کے زمین پہ آیا، آواز دی آقا میرا سلام، حسین سوئے عباس دوڑے، حسین کا نواز، عباس تیرے مرنے میں کمر توڑ۔ روح نظر سے بھی پر
سوراد لکھا ہے میرے بھیا اکبر ختم سوراد لکھا ہے میرے بھیا اکبر کیا کبھی لوٹ کے آتے نہیں جانے والے کیا کبھی لوٹ کے آتے نہیں جانے والے ایک بچہ ہے تیرے سامنے وہ بھی پیاسا ایک بچہ ہے تیرے سامنے وہ بھی پیاسا کچھ تو اللہ سے تیر چلانے والے اور ان میں قسم تجھ کو قرآن بھی رکھا ہوگا ان میں قسم تجھ کو قرآن بھی رکھا ہوگا سوچ لے خیموں کو جلانے والے سوچ لے خیموں کو جلانے والے پیاسے بچوں سے ہی کہتی ہے سکینہ دیکھو پیاسے بچوں سے کہتی ہے سکینہ دیکھو وہ علم چند کا چچا جان ہے آنے والے وہ علم چند کا چچا جان ہے آنے والے تو کس طرح بال سکینہ کو بتائے زینب کس طرح بالی سکینہ کو بتائے زینب کہ اب چچا جان پلٹ کر نہیں آنے والے اب چچا جان پلٹ کر نہیں آنے والے راکھ پہ خیموں کی بیٹھے ہیں یتیمان حرام راکھ پر خیموں کی بیٹھے ہیں یتیمان حرام ہائے سب مار گئے ناز اٹھانے والے ہائے سب مار گئے ناز اٹھانے والے جزاک اللہ عزادارو روایتوں کا فقرہ یہ ہے کہ جیسے حسین عباس کے جنازے میں پہنچے ہیں تو رو کے کہا عباس آنکھیں کھولو تیرا بھائی آ گیا عباس دیکھو تیرا بھائی آیا ہے مگر عزادارو عباس کہتے آتا کیسے
کیسے آنکھیں کھولوں؟ ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں سر کا خون جمع ہوا ہے۔ حسین نے تیر نکالا، آنکھوں سے خون صاف کیا، بھائی نے بھائی کو حسرتوں سے دیکھا، کہا عباس تیری حسرت تو پوری ہو گئی مگر حسین کی آرزو پوری نہ ہو سکی۔ کہا آقا کیسی آرزو ہے؟ کہا ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ دے۔ ارے عباس نے بھائی کہا، روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اکبر نے علم اٹھایا، غریب نے مرثیہ پڑھا، ارے علم خیمے کی طرف چلا۔ دور سے بچوں نے علم آتے دیکھا، سکینہ کی آواز گونجی، اے بچوں اپنے اپنے کوزے لے کے آ جاؤ، میرا چچا پانی لے کے آ گیا۔ مگر ازادارو جب علم آیا، علمدار نہ آیا، بچوں نے کوزے پھینکے۔ سکینہ بچوں سے مخاطب ہوئی، رو کے کہتی ہے بچوں مجھے معاف کرنا، ارے میں اپنا جملہ واپس لے رہی ہوں اس لیے کہ میرا چچا نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے عزاداروں میں کیسے فقرہ پڑھوں؟ مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے، بیٹھی ہوئی تھی بیبیاں ماتم کی سب بچھائے، خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جلائے، ایک غل ہوا کہ مر گئے عباس، ہائے ہائے، ارے سر کھولنے کو زوجہ عباس ہٹ گئی، اور منہ پیٹ کر علم سے سکینہ لپٹ گئی۔ اے چچا اب سوال آپ نہ کروں گی، اب پانی نہ مانگوں گی، اے چچا میں شرمندہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بلند ہے آپ کی آواز گریا۔ لو عزادارو تمہاری نظروں کے سامنے سے غازی عباس علمدار کی شبیہ تابوت برآمد ہو رہی ہے۔ مولا ان آوازوں پہ نزول رحمت فرمائے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جوانو اللہ آپ کے بازو کو آباد و شاد رکھے۔ عزادارو یہ عباس کا تابوت نظروں کے سامنے سے گزر رہا ہے، اہل حرم کی آس تھے، بچوں کی ڈھارس تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کربلا جب بھی کوئی ضرب آئے، جب بھی کوئی ظلم ہو، اہل حرم اگر کسی کو پکارے تو ایک ہی صدا تھی، عباس عباس، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے عزادارو عباس کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹی تھی نا، روایت کہتی ہے جس کی کمر برادر کے رخصت ہونے سے ٹوٹ گئی، وہ حسین اب آنکھوں کا امتحان اور بینائی کا امتحان دینے کو تیار ہے۔ 18 برس کا بیٹا کھڑا ہو کے کہتا بابا اجازت دے دو۔ نوجوانوں نہیں پڑھتا زیادہ مسائل، بہت جلدی آپ کے سامنے تابوت ہوگا، مگر کیسے فقرہ پڑھوں؟ کہتے بابا اجازت دے دو۔ حسین نے پھر وہی فقرہ کہا، اس سے لو جس نے پالا ہے۔ نہیں پڑھتا تفصیل، مگر جب زینب نے ہاں کہہ دی، لیلا نے ہاں کہہ دی، بس کہہ دیا۔ حسین نے ہاں تو نہ کہا مگر آنکھوں سے اشکوں کی فرات جاری تھی۔ سر سے امامہ اتارا، اکبر کے سر پہ رکھا، تو شردہ اتاری اکبر کے سیر کاندھے پہ رکھی، اور رو کے کہا معبود گوار ہے نا میرا وہ بیٹا جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں رسول کی شبیہ۔ اللہ اکبر۔ اکبر بڑھے تو حسین نے غربت کا جملہ کہا کہ اکبر اکبر میرے لال جب تک سامنا رہے بابا کو منہ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ عجیب فقرہ ہے عزادارو، شاید جوان نہ سمجھے بزرگ سمجھیں گے۔ کہتے اکبر جب تک سامنا رہے منہ مڑ کے دیکھتے رہنا، اکبر دیکھتے رہنا۔ اکبر نے ایک دفعہ مڑ کے دیکھا تھا تو دیکھا تھا غریب باپ کمر پہ ہاتھ رکھ کے، ارے اکبر نے گھوڑا صاحب اولاد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا اچھا بابا کیا حکم ہے؟ کہا جاؤ بیٹا اب بابا نہیں آئے گا، بابا نہیں آئے گا۔ عزاداروں میں کیسے پڑھو؟ جب ظالم نے اکبر کے سینے میں سینہ توڑی ہے نا، اکبر نے تیورا کے زمین کا رخ کیا، آواز دی بابا میرا سلام۔ روایت کہتی حسین خاک کربلا پہ گرے، ماں مصلی پہ گری، فضا تیخ
کا فقرہ ہے کہ حسین گرے مگر اٹھے، پھر گرے پھر اٹھے. روایتیں کہتی ہیں 12 مرتبہ حسین گرے ہیں، 12 مرتبہ حسین اٹھے ہیں. ارے ضعیفی ساتھ چھوڑے حسین گر جائے، اکبر کی محبت دم مارے حسین اڑ جائے. 12 بار گرے ہیں، 12 مرتبہ اٹھے ہیں، مگر جب 13ویں مرتبہ گرے تو حسین سے اٹھا نہ گیا. بیدار پر لاشیں کے ساتھ زانو بزانو رسے. حسین اکبر کی میت پر گھٹنیوں کے بعد پہنچ کے کہتے اکبر بابا آ گیا. عزادارو، جوانوں، سنو گے؟ اکبر نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا، زخم چھپا لیا، مگر شدت درد سے ایڑیاں نہ سنبھال سکے، ایڑیاں رگڑتے رہ گئے. حسین جھک کے پوچھتے اکبر کیا ہوا لال؟ کہتے بابا کچھ نہیں، بابا کچھ نہیں. حسین کہتے نہیں میرے لال بتاؤ، تیرا باپ ہوں. اکبر کیا ہو گیا؟ کہتے بابا کچھ نہیں، ادھر ہے شہ کو خیال اکبر، ادھر ہے اکبر کو فکر بابا. یہ زخم چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں، وہ درد باتوں میں ڈالتے ہیں. بابا مجھے کچھ نہیں ہوا. ارے جب حسین نے کہا میرے لال بتاؤ یہ ہاتھ سینے پہ کیوں ہے؟ تو بابا سینے میں نیزہ درایا. حسین نے آستینیں سوتی، اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا، ٹوٹی ہوئی علی کو پکڑا. اب جو نیزے کو کھینچا ساتھ میں کلیجہ. اللہ اکبر. لو عزادارو، تمہاری نظروں کے سامنے ہم شبیہ پیمبر حضرت علی اکبر کا تابوت آ رہا ہے. ارے جدھر زمین کربلا کو لرزا آیا، اکبر کی آواز بابا منہ پھیر لو بابا. بابا جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے. حسین نے اپنی آغوش میں اپنا اکبر بھر لیا، کہا میرے لال یا بنیا بعد کلفا، اے میرے لال تیرے بعد دنیا خاک ہے. اے میرے لال تو مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اے اکبر ظالم تانے دیں گے، اکبر چھوڑ نہ جانا. اکبر کہتے بابا بابا حوصلہ، بابا توقع. حسین رو کے کہتے اکبر زندگی بھر تیری خواہش زینب نے پوری کی. اے اکبر کوئی خواہش ہو تو بیان کر دے. جوانوں سنو گے؟ اکبر نے رو کے کہا بابا اب خواہشیں مر چکی ہے بابا، بابا اب کوئی خواہش نہ رہی. ہاں بابا ایک تمنا ضرور تھی. ہاں میرے لال کیا تمنا تھی؟ کہتے بابا بس اتنی سی تمنا تھی، جب مدینے سے چلا تھا تو میں نے صغرا سے کہا تھا بہن لے لے آؤں گا. بابا مجھے صغرا دکھا دو، میں صغرا دیکھوں گا. حسین نے انگلیاں اٹھائی، نظر آئی صغرا؟ نہیں بابا. مزار رسول پا؟ نہیں بابا. اماں کی لیب پا؟ نہیں بابا. بھیا کی قبر پا؟ نہیں بابا. جوانوں، خدا کسی بھائی کو ایسے غریب نہ کرے. اکبر کی آنکھوں میں آنسو. کہتے بابا انگلیاں ہٹا لو، بابا ہاتھ ہٹا لو. اکبر کے مقدر میں صغرا کا دیدار نہیں ہے. حسین نے کہا اکبر دل چھوٹا نہ کر، تیرا باپ صاحب اعجاز ہے. میرے لال میں تجھے صغرا دکھاتا ہوں. حسین نے کہا اکبر صغرا مزاروں میں نہیں ملے گی. اے اکبر جہاں سے سوار ہوا تھا اس مقام کے دیکھ. اکبر نے غور سے دیکھا. حسین نے کہا نظر آئی بہن؟ کہا نہیں بابا. حسین کہتے کیسے بھائی ہو اتنی جلدی بہن بھول گئے؟ کیسے بھائی ہو اتنی جلدی بہن بھول گئے؟ اکبر چیخ مار کے کہتے بابا صغرا تو نہیں ہے. حسین کہتے صغرا نہیں تو کون ہے؟ کہے بابا صغرا تو نہیں مگر ایک ضعیفہ کمر خمیدہ عصا کا سہارا منسیہ گناہ اے جانے والے وعدہ کر کے نا. جزاک اللہ جزاک اللہ. لٹ گئی لیلا کی کمائی، اجڑ گیا حسین کا گلشن، لوٹ لی ظالموں نے 18 برس کی زینب کی محنت. مر گیا حسین کا اکبر. لاشیں جوان اٹھانے کے بعد کربلا کے بندے میرا غریب مولا اتنا غریب ہو گیا کہ حسین لرز کے کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے. کہتے تھے حل من ناصر انصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا. ارے کوئی ہے جو میری آواز پہ لبیک کہہ دے؟ کوئی نہ تھا.
بس کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی تھی لبیک یا رسول اللہ۔ مولا اگر 70 دفعہ زندگی ملے تو آپ پہ قربان کوئی نہ تھا۔ غریب کربلا خیمے کی طرف رخ کرتے ہیں، بیویوں کے رونے کی آواز سنی، قریب پہنچ کے کہتے بہن کیا کوئی بچہ مر گیا؟ شہزادی زینب فرماتی بھیا نہیں، تو کتنا غریب ہے میرا بھائی، کوئی نہیں مرا۔ بہن پھر یہ گریہ کیسا ہے؟ کہ بھیا تیری غربت کا گریہ ہے، تیری آواز میں اتنا درد تھا کہ اصغر چولہے میں نہ رہ سکا۔ حسین کہتے لاؤ میرے بچے کو دے دو، میں سمجھتا ہوں اصغر کو فوج آدھا کے سامنے پیش کروں گا، شاید یہ میرے بچے کو تھوڑا سا پانی دے دے۔ عزاداروں میں کیسے فقرہ پڑھوں آپ کی نظروں کے سامنے؟ شبیہ تابوت حضرت بیشیر آ رہی ہے، حسین نے اپنا قرآن دامن ہیبا میں لپیٹا، فوج آدھا کے سامنے آئے اور اصغر کو دکھا کے کہتے ظالمو اگر تمہارے نزدیک میں خطاوار ہوں تو میرے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے ذرا سا پانی دے دو۔ آواز آئی حسین اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تو بھی ایک قطرہ پانی نہ دیں گے۔ حسین غریب روئے ہیں اور رو کے کہتے ظالمو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو لو میں اسے جلتی زمین پر لٹائے دیتا ہوں، تم آن کے اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلا دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزادارو حسین کا یہ فقرہ اعلانیہ صورت میں تھا کہ ظالمو اگر تم ایسے پانی نہیں پلانا چاہتے ہو تو لو میں اسے جلتی زمین پر لٹائے دیتا ہوں، تم میں سے کوئی ایک آ جاؤ میرے بچے کو ذرا سا پانی دے دو۔ روایتوں کا فقرہ ہے کہ کوئی آگے نہ بڑھا، غریب نے مڑ کے دیکھا تو اصغر مائیے بے آپ کی طرح تڑپ رہے تھے۔ ارے حسین نے سر و سینہ پیٹا، جلدی سے اپنے اصغر کو اٹھا لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین کہتے میرے لال ان ظالموں کو بتا تو دو کتنے پیاسے ہو۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں مسائل سنتے رہنا مگر منظر پہ غور کرتے رہنا، نگاہیں رکھنا۔ جیسے ہی حسین نے کہا میرے لال بتاؤ کتنے پیاسے ہو، اصغر نے سوکھے ہونٹوں پر پپڑائے ہونٹوں پر سوکھی زبان پھرائی، پر اتنے میں آواز ہے اینا حرملہ اقتا کلام الحسین۔ حرملہ کہاں ہے؟ یہ کلام یہی ختم کر دے۔ بھئی یہ سننا تھا، ظالم نے چلے کمان میں تیر جوڑا، اب جو تیر چلا فَنْقَلَبَ الصَّبِيَّ عَلَىٰ يَدِ الْإِمَامِ، ارے تیر بچے کے گلے پہ لگا، اصغر باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزاداروں آپ نے منظر محسوس کیا نا، جب اصغر کو تیر لگا ہے نا تو اصغر پلٹا کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ صرف اسی لیے روایت ہے فَنْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدِ الْإِمَامِ، اس کا مطلب یہی ہے کہ تیر بہت بڑا تھا، اصغر بہت چھوٹے تھے۔ روایت کا فقرہ حسین نے تیر نکالا، سوچو اس ننھے سے سوکھے سے گلے سے خون بھی کتنا نکلتا، چلو پر خون آیا۔ غریب نے آسمان کا رخ کیا، انکار ہوا، زمین کا رخ کیا، انکار ہوا، مجبور ہو کے حسین نے چہرے پہ ملا نانا گوار ہے نا، آپ کی امت نے اتنا غریب کر دیا کہ میں اپنے ششمائے بچے کا خون اپنے چہرے پہ لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ غریب نے جنازہ سنبھالا، سوئے خیام پڑے۔ جب خیمے کی طرف حسین چلے ہیں تو تردد کا عالم ہے، بچے کو پانی پلانے لائے تھے، ماں کیا کہے گی ماں کیا کہے گی، مگر جب تردد ایسا تھا کہ حسین 7 قدم آگے بڑھتے 7 قدم پیچھے بڑھتے، 7 دفعہ آگے گئے ہیں 7 دفعہ پیچھے گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائه تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائه تسلیما لامرہ، انا للہ۔ حسین نے عمل 7 دفعہ انجام دیا، میں نہیں پڑھ سکتا،
حسین، ارے 7 دفعہ غریب نے عمل انجام دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر کہتے کہتے خیمے کے در پہ آ گئے۔ ایک جملہ پڑھا حسین نے، اور جملہ کیا تھا؟ کہتے رباب لے جا تیرا بچہ سیراب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سکینہ دوڑ کے آئی، کہتی بابا بھیا کو پانی پلانا ہے، میں پیاسی کی پیاسی رہ گئی۔ بابا میں نے زمانہ دیکھ لیا، دنیا بیٹوں کو چاہتی ہے، کوئی بیٹی کو پیار نہیں کرتا۔ اے بابا میں نے زمانہ دیکھ لیا، اے بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا میرا گلا دیکھو، بابا میرا خشک گلا دیکھو۔ ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کا جواب عجب انداز سے دیا، زبان سے تو نہ دے سکے پر جواب دینے کے لیے بشیر جس دامن میں چھپا تھا، حسین نے وہ دامن پلٹ دیا۔ ارے بہن نے بھائی کا چدا گلا، اماں بھیا مر گیا۔ اللہ اکبر، اماں بھیا مر گیا۔ لو عزادار و رباب آ گئی، بچے کو دل کھول کے پیار کیا، مگر روتے روتے ایک مرتبہ جب ماں کی ممتا تڑپی تو تڑپ کے کہا میرے لال تیرے سن کے تو جانور بھی زبانی ہو گئے، مگر تو کربلا میں نہر کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی، حسین نے رباب سے اپنا اصغر لے لیا، خیمے کے عقب پہ آئے، ذوالفقار سے حسین نے تلوار سے قبر بنائی، اصغر کو سپرد لحد کر دیا۔ میں کہوں گا مولا بڑا آسان تھا روز عاشور بشیر کو دفنانا، مگر اس ماں کے کلیجے سے پوچھو جو 11 محرم کو دیکھ رہی تھی کہ ظالم نم زمین پر نیزہ مار رہے تھے کہ اچانک سے ایک نیزے میں الجھ کر 6 ماہ کے بچے کا جنازہ۔ اللہ اکبر۔ ماں کے سامنے بچے کو قتل کیا گیا، ماں تڑپتی رہ گئی، فریاد کرتی رہ گئی میرے لال تو 2 بار شہید ہوا، تجھے تیر ظلم کا بھی نشانہ بننا پڑا، تجھے تلوار سے بھی ذبح کیا گیا۔ عزاداروں اصغر بشیر کے تابوت کی زیارت کر لی آپ نے، بس نوجوانوں آخری تابوت ہے، کچھ نہیں پڑھ سکتا میں اس تابوت کے لیے، غریب کا تابوت ہے، مظلوم کا تابوت ہے، بے کس کا تابوت ہے۔ بس عزیزو 2 فقرے سن لو مجھ سے، روایتوں کا فقرہ ہے۔ جب غریب اصغر کو دفن کر کے جانے لگا تو خیموں کے قریب آئے، بہن زینب تم پر سلام، رقیہ تم پر سلام، اے ماں کی بوڑھی کنیز فضہ تم پر سلام۔ سب سے رخصت ہو کے جب حسین چلے ہیں، ایک فقرہ پڑھو، ابھی میرے بڑے بھائی مولانا عباس رضا صاحب نے فقرہ کہا تھا کہ جب حسین جا رہے تھے، روایت بھی یہی ہے، اس وقت خیموں میں حسین کی 7 بہنیں موجود تھیں۔ وہ سمجھ سکتے ہیں جن کا گھر بہنوں سے بھرا ہوتا ہے۔ حسین کی رخصت ہو رہی تھی، غریب سر جھکا کے کھڑا تھا، بہنیں تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی، حسین سب کو سلام آخر کر رہے تھے، بہنیں کہہ رہی تھی بھیا جا رہے ہو تو بھیا ایک احسان کر دو۔ غریب سر جھکا کے کہتا کیسا احسان؟ بہنیں کہتی بھیا اس وقت خیمے میں 7 بہنیں ہیں، ہم بہنیں یہ چاہتے ہیں کہ حلقہ بنا لیں، آپ ایک لمحے کو حلقے میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہر بہن آپ کو جی بھر کے دیکھ لے۔ بہنوں نے حلقہ کھینچا، حسین حلقے کے درمیان کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر تو غریب کھڑا رہا، پھر اس کے بعد حسین نے قدم بڑھایا، زینب کے ہاتھوں کو پکڑا، حلقے کو توڑ کے آگے بڑھے، چہنے والی بہن نے گلے میں باہیں ڈالی، بھیا ہمیں کس پہ چھوڑ چلے؟ کہا زینب خدا حافظ۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کے حسین رخصت ہوئے۔ بس عزیزو تفصیل نہیں پڑتا، روایت کا فقرہ ہے، فرزند زہرا میدان کربلا میں آیا، آن کے کہتا ظالموں مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ میں نے حلال محمد کو حلال تو نہیں کیا، حرام تو نہیں کیا، حرام محمد کو حلال تو نہیں کیا۔ آواز آئی بغضاً لأبیک، یہ سننا تک چاروں طرف سے فوجیں حسین پر ٹوٹ گئی۔ نہیں پڑتا میں، اب کیا تھا کہ لوگوں نے حسین پر ایک بارگی وار شروع کیا، اب جو چاروں طرف سے وار ہوا، حسین نے آواز سنی اور آواز سن کر تلوار رکھی، ایک نے دائیں بازو پہ وار، دوسرے نے بائیں ہاتھ پہ تلوار، سینے پہ نیزہ، پیشانی پہ برچھی، آنکھوں پہ تیر، حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، حسین کا جنازہ تیر
تیروں پہ معلق، لو تمہاری نظروں کے سامنے سے غریب کا تابوت آ رہا ہے۔ ارے شمر آگے بڑھا، اپنا نجس قدم حسین کی پشت پہ رکھا، ادھر کے تیر ادھر کے تیر ادھر، شمر کا خنجر چلا فضا میں آباد، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ اے جوانوں ذرا تابوت کی طرف رخ کر کے دیکھو، ارے غریب کا جنازہ تیروں پر۔ اللہ اکبر، اتنے تیر لگے تھے، میرے نیز کہتے 1900 ہے زخم، تنے چاک چاک پار، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ ادھر شمر کا خنجر چلا، ادھر سرخ آندھیاں چلی، ادھر خنجر چلا، ادھر سیاہ آندھیاں چلی، ادھر خنجر چلا، ادھر آسمان سے خون کی بارش ہوئی، ادھر خنجر چلا، ادھر سورج غروب ہوا، ادھر خنجر چلا، ادھر پیکسوں کی طرف ایک شور اٹھا، ارے حسین مارے گئے۔ ایک چہنے والی بہن دوڑ کے سجاد کے خیمے میں آئی، رو کے کہتی ہے اے میرے لال، ارے میرا بھیا نظر نہیں آتا، دیکھو کیا قیامت آ گئی، حسین نظر نہیں آ رہے۔ سجاد کی آواز ہے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ غریب بہن نے خیمے کا پردہ اٹھایا۔ اب جب پردہ اٹھا تو سجاد کی نگاہوں نے دیکھا کہ بابا کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہے، آواز دے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں بابا مارے گئے، ہم یتیم ہو گئے، خامس آلے با تمام ہو گئی۔ عزادارو ادھر حسین مارے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین کی جو سواری تھی نا، جس کا نام ذوالجناح تھا، ہاں وہ سواری آپ کے پیش نظر ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے ذوالجناح نے جب یہ دیکھا کہ شمر کا خنجر چل گیا، جب یہ دیکھا کہ فضا میں آواز بلند ہو گئی، عزادارو ذوالجناح پیچھے نہ رہا، ذوالجناح آگے بڑھا اور امام حسین کے جنازے کے قریب آیا۔ اللہ اکبر۔ لو عزادارو تمہاری نظروں کے سامنے وہ منظر بھی پیش آ رہا ہے، ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہے۔ اے عزادارو ذرا ذوالجناح کو بھی نظر ڈالو، شاید تمہیں کچھ تیروں بھری ہوئی پشت نظر آئے گی۔ ارے یہ وہی ذوالجناح ہے کہ روایتوں کا فقرہ ہے کہ جب حسین زمین پہ گرے نا تو یہ حسین کے جنازے کا طواف، ارے کوئی تیر سینے پر، کوئی تیر پشت پر۔ اے عزادارو جب حسین کا گلا ظالموں نے کاٹ دیا، ذوالجناح برداشت نہ کر سکا، ارے حسین کے جنازے پہ سر رکھ دیا، پیشانی خون سے تر ہو گئی۔ صبح خیام ذوالجناح بڑھا، خیمے کی طرف چلا، تیروں پر تیر کھائے ہوئے ذوالجناح خیمے کی طرف بڑھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب صبح خیام چلانا تو ذوالجناح چلتے چلتے در خیمہ کے قریب پہنچا، ادھر اجڑی ہوئی بیبیاں خبر حسین کی مشتاق تھی۔ ارے کوئی کہہ رہا تھا خدا را میرا بھیا سلامت ہو، کوئی کہتا میرا بابا سلامت ہو، مگر اے عزادارو جب ذوالجناح آیا تو ذوالجناح نہ تھا، زین ڈلی ہوئی تھی، باغیں کٹی ہوئی تھی، ایک 4 برس کی بچی تڑپ گئی، اے ذوالجناح میرا بابا۔ اللہ اکبر۔ ذوالجناح میرا بابا کہاں ہے؟ ذوالجناح میرا بابا کہاں ہے؟ بس عزادارو آخری فقرے ہیں، بس ذوالجناح نے زبانے پہ زبانی میں کہا سکینہ تیرا بابا مارا گیا، اے سکینہ تو یتیم ہو گئی بی بی، اے سکینہ تیرا بابا مار دیا گیا۔ ایک چاہنے والی بچی تڑپ کے کہتی ذوالجناح صرف اتنا بتا دے وقت ذبح میرے بابا کو کسی نے پانی دیا کہ نہیں دیا، کیا میرا بابا پیاسا ذبح ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو بس کیسے فقرے پڑھوں۔ جب ذوالجناح نے خبر شہادت سنا دی، سورج ڈھل گیا،
شام آ گئی، غریبوں کی شام تھی نا. باد قتل شاہ آگاہ کا بڑھائے حوصلہ، گھر جلا کر راگ کر ڈالا رسول اللہ کا. اے عزادارو، ادھر شام آئی تو گھر جلایا گیا، سیدانیوں کی چادر چھینی گئی. بس عزیزو تو فقرہ تمام ہے. آخری منظر آپ کے پیش نظر ہے. روایت کہتی ہے کہ ادھر جنازوں کا ہجوم میدان کربلا میں ہے، صحرائے کربلا میں ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں. روایت کا فقرہ ہے کہ ایسے ہنگام میں جب دھوپ کا اندھیرا ہے، شام غریبہ ہے، روایت کہتی ہے کوئی بچی خیام گاہ سے تلاش پدر میں نکلی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس یہ منظر سنیں اور منظر دیکھیں. میں بات تمام کر رہا ہوں. روایتوں کا فقرہ ہے کہ جب اندھیرا چھا گیا تو ایسے گھپ اندھیرے میں ایک چھوٹی سی بچی باپ کی تلاش میں اپنے خیمے سے نکلتی ہے. آپ نے محسوس کیا کون سی بچی تھی؟ یہ وہی بچی تھی کہ جس کو حسین بتا کے گئے تھے، جو حسین سے پوچھتی تھی بابا یتیمی کسے کہتے ہیں. میں پڑھ دوں. ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ نیک نام، بابا مجھے بتاؤ یتیمی ہے کس کا نام. سر پیٹ کے یہ کہنے لگے پھر شہ انام، ارے کھل جائے گا یہ راز تم پر تو تابا شاہ. بیٹی نہ پوچھیو یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. ارے وہی یتیمہ اندھیرے پن میں نکلی، تلاشے پدر میں دوڑی، لاشوں کے ہجوم میں ٹکراتی. کبھی دائی جانب گرے بابا نہ ملا، پھر اٹھی پھر دوڑی، کبھی بائی جانب گرے آئینہ بے آئینہ بے آئینہ بے. ارے میرا بابا کہاں ہے، ارے میرا بابا کہاں ہے. بچے کی فریاد، اے عرض کربلا میرا بابا کہاں گیا، اے دشت نینوا میرا بابا کہاں گیا، اے عرض کربلا میرا بابا کہاں گیا، اے دشت نینوا میرا بابا کہاں گیا. ارے لاشوں پہ گرتی گرتی جب باپ کے جنازے سے آواز آئی اے لیا یا سکینہ، تیرا باپ آیا ہے، تیرا باپ آیا. بیٹی باپ کے جنازے بابا، اے بابا گھر چل گیا، چادر چل گئی، تماچا لگا، درے لگے، گوشوار. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء،
السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مومنین سے گزارش ہے کہ چائے پیتے ہوئے جائیں گے تبرکات کا اہتمام ہے سڑک کے دونوں جانب داہنی طرف بھی اور بائیں طرف بھی